بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ولاگ ہے وائی کوئین عالیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ امان جارڈن کی۔ اس ایئرپورٹ کا نام کوئین عالیہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دوستو کوئین عالیہ کا اصل نام عالیہ بہادین طوفان تھا۔ یہ 25 دسمبر 1948 کو مصر میں پیدا ہوئی اور 9 فروری 1977 کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں اسی جارڈن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اس خاتون نے 28 سال عمر پائی، لیکن اردن کی عوام کے دلوں پر وہ اس طرح چھا گئی کہ آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ جگہ جگہ ان کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے وہ کام جو رہتی دنیا تک یا جب تک یہ اردن رہے گا اسے یاد کیا جائے گا۔ ملکہ عالیہ کے والد امبیسڈر تھے، جنہوں نے اس اردن میں امبیسڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور اس اردن کے قانون سازی میں اس نے ان کی بہت زیادہ مدد کی۔ کوئین عالیہ کے والد چونکہ ترکی، لندن، مصر، USA ان جگہوں پر بھی رہ چکے تھے، اس لیے کوئین عالیہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی اور انہوں نے اپنی تعلیم مصر، USA شکاگو یونیورسٹی سے لبرل آرٹس میں حاصل کی۔ پھر اس کے بعد یہ جارڈن آ گئی۔ سپورٹس اور رائٹنگ کا انہیں بہت شوق تھا۔ ڈپلومیٹک کے طور پر یہ جارڈن میں 1971 میں داخل ہوئی اور رائل جارڈن ایئر لائنز کے لیے اس نے بہت سارا کام کیا۔ تو دوستو ایک فنکشن واٹر سکینگ فیسٹیول کے نام سے 1972 یعنی سن 1972 میں سپٹمبر میں کنگ حسین نے عقبہ ایک ان کی سی پورٹ ہے وہاں پر منعقد کیا اور پھر وہاں پر اس خاتون عالیہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس نے وہ ساری ارینجمنٹ اس فنکشن کی خود کی، جس سے متاثر ہو کر کنگ حسین اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں شادی کا پیغام بھیجا اور پھر باقاعدہ طور پر ان سے شادی کی۔ شادی ان کی ہوئی 1972 میں 24 دسمبر 1972 میں۔ تو اس طرح یہ جو اس اردن کے کنگ حسین تھے ان کی بیوی بنی، ان کی ملکہ بنی اور اس وجہ سے ان کا نام کوئین عالیہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو دوستو میں یہ بتاتا چلوں کہ عالیہ کوئین نے اس ملک میں بہت سارے شارٹ ٹائم میں کام کیے، مثلا یتیم بچوں کے سکول، بے سہارا لوگوں کی اور ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست، جو چلڈرن سٹریٹ میں غریب غربا پھرتے تھے ان کے لیے آرڈر ملکہ عالیہ کا یہ تھا کہ انہیں لا کر سکولوں میں داخل کیا جائے اور انہیں تعلیم دی جائے، انہیں ایک اچھا شہری بنایا جائے۔ پھر اس نے حیا نام سے سینٹر بچوں کے لیے جو گونگے اور بہرے ہوتے ہیں ان کے لیے قائم کیا، ان کی وہاں پر نشو و نما، ان کی وہاں پر تعلیم کا بندوبست کیا۔ پھر نیشنل فوک گیلری اور پھر آرٹ سے ریلیٹڈ گیلریز کی اس نے بنیاد جارڈن میں رکھی۔ پھر سب سے بڑا کام جو کوئین عالیہ کا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے عورتوں کو ووٹ کا حق دیا، مثلا یہ قانون پاس کروایا، یہ قرارداد پارلیمانی رکن بنی ہے اور پھر وہاں سے عورتوں کے حق میں اس نے آواز اٹھائی اور 1974 اپریل کی یہ بات ہے، اس نے اس جارڈن میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دلایا۔ اس کے بعد اس کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹ آف آسٹریا نے انہیں ایک ایوارڈ دیا، آنر فار سروسز ٹو دی پبلک آف آسٹریا۔ یہ ایوارڈ اس کی طرف سے اسے دیا گیا۔ پھر رائٹس فار وومین کے لیے اس نے کام کیا، پھر اس نے بچوں کے لیے ولیجز میں بھی اسکول کھولے۔ پھر کوئین عالیہ نے ہاسپٹل اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گونگے بہرے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ پھر کنگ حسین کے نام سے اس نے ایک میڈیکل سینٹر بنایا۔ پھر اس نے دل کے مریضوں کے لیے اس جارڈن میں بہت کام کیا اور ایک ہاسپٹل بنایا جس میں دل کے مریضوں کے لیے مفت اور فری علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کنگ حسین میڈیکل سینٹر جہاں پہ اسپیشل ماؤں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے میڈیسن، ڈاکٹروں اور ان کی صحت کا بندوبست کیا گیا ہے، وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں اور اس میڈیکل سینٹر سے میڈیسن لیتے ہیں۔ تو دوستو پھر جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کوئین عالیہ جس کا پورا نام عالیہ بہادین طوفان تھا اور یہ ترکی کے جو بادشاہ خاندان آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے ان کے جو آخری بادشاہ تھے ان کی پوتی تھی، تو گھرانے کے اعتبار سے بھی اس کا جد جو تھا وہ ترکی سے اور پھر اس کے والد جو تھے وہ مصر شفٹ ہو گئے اور پھر وہاں سے وہ اردن امبیسڈر کے طور پر آئے، یہاں پر انہوں نے کام کیا۔ پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا
فرمایا کہ وہ ترکی، لندن، مصر اور شکاگو میں بھی تعینات رہے، تو جہاں جہاں پر وہ گئے کوئین عالیہ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور لاسٹ میں شکاگو یونیورسٹی سے لبرل آرٹس میں تعلیم اس نے حاصل کی، کیونکہ اسے رائٹنگ اور سپورٹس کا شوق تھا۔ پھر یہ جارڈن آئی اور یہاں جارڈن ایئر لائنز کے لیے اس نے خدمات انجام دی، اور پھر ایک فنکشن جو اس کے حوالے کیا گیا وہاں پر اس کی جان پہچان کنگ حسین سے ہوئی۔ کنگ حسین نے اس سے شادی کی اور اس طرح یہ جارڈن کی کوئین عالیہ بن گئی۔ اور پھر 1977 میں ایک ایئر کرافٹ ہیلی کاپٹر حادثے میں یہ شہید ہو گئی، اور اس طرح اس خاتون نے 28 سال ٹوٹل عمر پائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1972 میں شادی، 1977 میں اس کی ڈیتھ، اور اس مختصر سے عرصے میں اس نے جارڈن میں وہ کام کیے کہ آج یہ جارڈن کے ہر شہری، ہر بچے اور ہر گلی، ہر کوچے میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں وہ خواتین، یہ ہوتے ہیں وہ انسان جو لیجنڈری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس خاتون کے جنہوں نے انسانیت کے لیے اتنے بڑے کام کیے درجات کو بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔